بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، آپ کے سامنے اپنے آوازوں کو پست رکھو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو اونچا کرو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سب عمل ختم ہو جائیں گے۔ اتنا ادب اور احترام ہے۔ واقعہ کل بھی بیان ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے آپس میں کسی بڑے کو مقرر کرنے کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک نام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بڑا بنائے اور حضرت عمر نے کہا کہ اس کو بڑا بنائے۔ تو کرتے کرتے آوازیں اونچی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور کے سامنے آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ وہ تو باادب لوگ تھے، صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن بطور مذاق یا بطور استخفاف کسی بھی بڑے عالم کے سامنے، بزرگ کے سامنے اس طرح آواز اونچی کرنا یہ منع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے تو اس وجہ سے آوازیں اونچی نہیں کی، وہ تو اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا، لیکن اللہ نے منع فرما دی کہ آپ لوگوں نے اس طرح آئندہ نہیں کرنا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کا امتحان تقوی والے لوگ تھے۔ اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ تو صحابہ کرام پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، تو جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد وہ بہت آہستہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ بھئی تم نے کیا کہا۔ اتنی انہوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا، نیچے کر لیا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز بھی اونچی تھی، تو آواز اونچی ہونے کی وجہ سے جب یہ آیت آئی تو انہوں نے مسجد ہی آنا چھوڑ دیا کہ کہیں مسجد میں میری آواز اونچی ہے، حضور کے سامنے میں بولوں گا، میں تو اپنے عام بات کروں گا، لیکن آواز چونکہ اونچی ہے تو انہوں نے مسجد کا آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیس کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ بھئی وہ بیمار تو نہیں ہے، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب جا کے پتہ کیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میری آواز اونچی ہے اور مجھے تو اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے،
یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جان بوجھ کر اس طرح کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آوازیں بلند کرنا یہ جائز نہیں تھا، لیکن اب حضور کے روضے کے قریب جا کے اونچا بولنا یا شور کرنا یا آوازیں بلند کرنا یہ اب بھی منع ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ایک دوسرا مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کسی کا کام ہوتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے اور آپ کو بلاتے، تو جو لوگ مہذب یا شہری لوگ تھے وہ تو آہستہ بلاتے، لیکن جو دور دراز کے لوگ آتے ہیں نا دیہات وغیرہ سے، اور ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ کہتے اخرج لنا یا محمد، اے محمد ہمارے لیے آپ باہر آئیں، تو اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ فرمایا کہ حضور کا ادب و احترام یہ ہے کہ تم حضور کا انتظار کرو، وہ باہر آئے تو پھر مسئلہ پوچھو، آوازیں نہ دو، آوازیں لگانا منع ہے۔ تو اب بھی یہی ہے کہ کسی بھی بندے کا احترام ہے، وہ بڑا ہے، وہ معزز ہے، تو ویسے بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ کسی کے گھر جاؤ تو وہاں دستک دو، پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو، سلام کرو۔ اگر وہ دروازہ کھولیں ملیں تو ٹھیک ہے، 1 دفعہ 3 دفعہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس کے بعد اگر دروازہ نہ کھلے تو تم واپس آ جاؤ۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کو کمروں سے باہر سے، کمرے کے باہر سے یا حجرے کے باہر سے بلاتے ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تو یہ تھا کہ وہ انتظار کرتے، حضور آتے پھر مسئلہ پوچھتے۔ تو کئی ایسے لوگ تھے کہ جو کہ وہ آوازیں لگاتے، تو ایک تو مسلمان تھے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہوتا، لیکن منافقین بھی تھے، وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، تو جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں یہ ان میں عقل نہیں ہے۔ آج بھی اپنے استاد کا، بڑے کا، عالم کا یہی احترام ہے کہ ان سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کا انتظار کیے جائے، بار بار دروازہ کھٹکھٹانا یا بار بار گھنٹیاں بجانا یہ منع ہے۔ ان کے اوقات پتہ ہونے چاہیے کہ کس وقت وہ باہر آتے ہیں، تو اس وقت مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ استاد کا بھی احترام ہے، پیر کا بھی احترام ہے، اپنے سے بڑے کا بھی احترام ہے، اپنے سے بڑا افسر ہے تو اس کا بھی احترام ہے۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ اگر ہوگا تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پرامن سارے لوگ رہیں گے۔ تو یہاں تو وہ ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر بعد میں لڑائی ہوتی ہے، تو اللہ نے منع فرما دیا۔ اور اللہ پاک نے پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ تھوڑا صبر کرتے، حضور خود بات تشریف لاتے تو ان کے لیے یہ بات بہتر تھی، بجائے آوازیں دینے کے، دروازہ کھٹکھٹانے کے یہ صبر کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اولو العزم صحابی اور قرآن کے ماہر صحابی، جن کو حضور نے دعا بھی دی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما، یہ قرآن کے مفسر بھی ہیں، قرآن کے ماہر بھی ہیں۔ تو یہ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سیکھتے تھے۔ جب ان کے گھر جاتے تھے نا قرآن سیکھنے کے لیے، تو باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے، گھر کے باہر بیٹھ جاتے۔ تو جب عبداللہ ابن مکتوم نکلتے تو دیکھتے کہ حضور کے چچا زاد بھائی باہر بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم باہر کیوں بیٹھتے ہو، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ تاکہ میں پھر باہر آؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ استاد کے ادب و احترام کے خلاف ہے کہ میں ان کے دروازے کھٹکھٹاؤں، جب آپ باہر آئیں گے تو پھر میں آپ سے سیکھوں گا۔ تو یہ ادب اور احترام کون سکھاتا ہے جی؟ قرآن۔ تو قرآن جو لوگ پڑھیں گے اور خاص کر کے سورۃ حجرات کو پڑھیں گے پڑھائیں گے اپنے گھروں میں، تو ادب و احترام خود بخود لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو ادب و احترام کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں یا نیک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ ادب سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے جی؟ ادب سے۔ مقام کس سے حاصل کیا؟ ادب و احترام سے۔ بے ادب، بدتمیز اور گستاخ قسم کے جو لوگ ہیں، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ لوگوں کو پسند ہے، نہ یہ معاشرے کے لیے اچھے ہیں۔ ادب اور احترام والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہیں، اور اللہ نے منع فرما دیا کہ تم دروازہ تک نہ کھٹکھٹاؤ، صبر کرو۔ تو حضور کے احترام نے فرمایا کہ یہ صبر کرتے تو حضور باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اب بھی ہمارے لیے یہ قرآن کی یہ آیات مشعل راہ ہے۔ اب اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے یونیورسٹیوں میں یہ بتائے تو لوگ ادب ہو جائیں۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے نہ باپ کا احترام ہے، نہ بڑے بھائی کا احترام ہے، نہ کسی استاد کا احترام ہے۔ تو قرآن تو ادب اور احترام سکھاتا ہے، اور جنہوں نے مقام حاصل کیا وہ بھی ادب و احترام کی برکت سے حاصل کیا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ادب و احترام والے ہیں۔